بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی بول الصبی، یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں کہ جو آئی ہیں بچے کے پیشاب کے بارے میں۔ عن ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا، ام قیس بنت محصن سے روایت ہے کہ انہا اتت بابن لہا صغیر، وہ لائیں اپنا چھوٹا بیٹا، لم یاکل الطعام، جس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاجلسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی حجرہ، پس اس کو بٹھایا آپ علیہ السلام نے اپنی گود میں، فبال علی ثوبہ، پس اس نے پیشاب کیا آپ کے کپڑے پر، فدعا بماء، پس پانی منگوایا، فنضحہ، پس اس پر چھڑکاؤ کیا، ولم یغسلہ، اور اس کو نہیں دھویا۔ وعن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہا قالت، فرماتی ہیں، اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، ایک بچہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فبال علی ثوبہ، پس اس نے پیشاب کیا آپ کے کپڑے پر، فدعا بماء، پس آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، پس اس کو اس پر بہا دیا۔ وعنہا قالت، انہی سے مروی ہے، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، فیدعو لہم، پس آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، فأتی بصبی مرۃ، تو ایک بچہ ایک مرتبہ لایا گیا، فبال علیہ، اس نے آپ پر پیشاب کیا، فقال، پس فرمایا، صبوا علیہ الماء صبا، بہاؤ اس پر پانی بہانا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بول الغلام ینضح علیہ، بچے کا پیشاب اس پر چھڑکاؤ کیا جائے گا، وبول الجاریۃ یغسل، اور بچی کا پیشاب اس کو دھویا جائے گا۔ قال قتادہ، قتادہ فرماتے ہیں، ھذا ما لم یطعما، یہ تفصیل تب ہے جب انہوں نے کھانا شروع نہ کیا ہو، فإذا طعما، پس جب انہوں نے کھانا شروع کیا ہو، غسل بولہما، تو ان کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ وعن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں، کنت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، فجیء بالحسن ابی الحسین، پس لایا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، یا فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، فبال علی صدرہ، انہوں نے اس پیشاب کیا آپ کے سینہ پر، فارادوا ان یغسلوہ، صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کو دھوئیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشہ، اس پر پانی بہا دو، فإنہ یغسل بول الجاریۃ، اس لیے کہ بچی کا پیشاب دھویا جاتا ہے، ویرش من بول الغلام، اور چھڑکاؤ کیا جاتا ہے لڑکے کے پیشاب پر۔ وعن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے پاس، وعلی بطنہ او قال علی صدرہ، اس حال میں کہ آپ کے پیٹ پر، یا کہا کہ آپ کے سینے پر، حسن او حسین، حسن یا حسین رضی اللہ عنہما تھے، فبال علیہ، پس انہوں نے آپ پر پیشاب کر دیا، حتی رأیت بولہ اساریع، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ان کے پیشاب کو قطاروں کی شکل میں، فقمنا الیہ، تو ہم کھڑے ہوئے ان کی طرف، فقال، پس فرمایا، دعوہ، اس کو چھوڑو، فدعا بماء، پس پانی منگوایا، فصبہ علیہ، پس اس کو اس پر بہا دیا۔ وعن ام الفضل رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں، لما ولد الحسین، جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اعطیہ، مجھے یہ عطا کر دیں، او ادفعہ الیہ، فرمایا کہ یہ مجھ کو دے دیں، فلیکفلہ، پس چاہیے کہ میں اس کی کفالت کروں، او ارضعہ بلبنی، یا فرمایا کہ تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤں، اپنا دودھ، ففعل، پس آپ نے ایسا کیا، فأتیتہ بہ، پس میں وہ اس کو لے آئی، فوضعہ علی صدرہ، پس آپ نے ان کو رکھا اپنے سینے پر، بٹھایا اپنے سینے پر، فبال علیہ، پس انہوں نے آپ پر پیشاب کر دیا، فاصاب ازارہ، تو وہ لگا آپ کی چادر کو، فقلت لہ، تو میں نے کہا آپ کو، یا رسول اللہ، اعطنی ازارک، مجھے دے دیں اپنی چادر، اغسل ہو، تاکہ میں اس کو دھو لوں،
فرمایا انما یصب علی بول الغلام، نہیں ہے سوائے اس کے کہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے لڑکے کے پیشاب پر، ویغسل بول الجاریت، اور دھویا جاتا ہے بچی کے پیشاب کو۔ وعن الحسن عن امہ، اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، انہا ابصرت، کہ انہوں نے دیکھا سلمہ رضی اللہ عنہا کو، تصب الماء علی بول، بہاتی تھی پانی، علی بول الغلام، لڑکے کے پیشاب پر، ما لم یطعم، جب تک کہ اس نے کھانا شروع نہ کیا ہو، فاذا طعم، پس جب کھانا شروع کر دے، غسلت ہو تو اس کو دھوتی تھیں، وکانت تغسل، اور وہ دھوتی تھیں بچی کے پیشاب کو۔ قال النیموی، صاحب کتاب فرماتے ہیں، لأجل امثال هذه الروایات، ان جیسی روایات کی وجہ سے، ذهبت طحاوی، طحاوی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ ان المراد بالنزح، نزح سے مراد بول الغلام، لڑکے کا پیشاب، فی بول الغلام، لڑکے کے پیشاب میں، صب الماء علیہ، اس پر پانی بہانا ہے، توفیقا بین الاخبار، احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے۔ اس بات میں اتفاق ہے کہ بچی اور بچہ جب کھانا شروع کر دیں ان کا پیشاب دھونا ضروری ہے، اور پیشاب اگر لگ جائے کسی کپڑے پر تو دھونا ضروری ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ بچی اگرچہ اس نے کھانا ابھی تک شروع نہ کیا ہو، اس کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے اگر لگ جائے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ ابھی تک بچے نے کھانا شروع نہیں کیا تو اس کا پیشاب دھویا جائے گا یا صرف پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے۔ اس بات میں اتفاق ہے کہ بچی اور بچہ جب کھانا شروع کر دیں اور ان کا پیشاب کہیں لگ جائے تو دھونا ضروری، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ بچی اگرچہ اس نے کھانا شروع نہ کیا ہو، اس کا پیشاب لگ جائے تب بھی دھونا ضروری ہے۔ البتہ اختلاف اس بچے کے بارے میں ہے جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا، کہ اس کا پیشاب لگ جائے تو دھونا ضروری ہے یا چھڑکاؤ کافی۔ احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں دھونا ضروری، شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں چھڑکاؤ کافی ہے۔ احناف اور مالکیہ کی دلیل یہ حدیثیں ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور بہا دیا، یعنی کہ دھو دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ بچے آپ علیہ السلام کے پاس لائے جاتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک بچہ لایا گیا، اس نے پیشاب کیا تو فرمایا صبو علیہ الماء، پانی بہا دو، یعنی اس کپڑے کو دھو دو۔ یہاں پر دھونے کا مراد ہے کہ صبو علیہ الماء، اس پر پانی بہاؤ، یعنی کہ دھونا ضروری ہے۔ جبکہ ان حضرات کی دلیلیں وہ احادیث ہیں جس میں نزح کا ذکر ہے، فنزحہ، پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ معلوم ہوا کہ پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ نزح سے مراد غسل ہے، یعنی کہ دھونا۔ باقی اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت میں تو ولم یغسلہ نفی ہے غسل کی، فنزحہ ولم یغسلہ، یہ جو پہلی حدیث ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نزح سے مراد غسل ہے؟ سوال ہے کہ ایک روایت میں تو غسل کی نفی ہے صراحتاً، فرمایا فنزحہ ولم یغسلہ، اس پر اس چھڑکاؤ کیا اور اس کو دھویا نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نزح سے مراد غسل ہے؟ جواب یہ ہے کہ نزح سے مراد غسل خفیف ہے، اور لم یغسلہ میں غسل سے مراد غسل شدید ہے، یعنی خفیف دھویا اور شدید سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کو نہیں دھویا۔ جواب یہ ہے کہ نزح سے مراد غسل خفیف ہے، اور لم یغسل میں غسل کی جو نفی ہے وہ غسل شدید ہے، یعنی معمولی دھویا، زیادہ شدت کے ساتھ نہیں دھویا۔ باقی ایک بات ہے کہ بچی اور بچے کے پیشاب میں یہ فرق ہے کہ بچے کے پیشاب کا غسل خفیف ہے اور بچی کے پیشاب کا غسل شدید ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بچی کے پیشاب میں چکناہٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غسل شدید ضروری ہے، جبکہ بچے کے پیشاب میں چکناہٹ نہیں ہوتی، اس لیے غسل خفیف بھی کافی ہو جاتا ہے۔ بچی اور بچے کے پیشاب میں یہ فرق ہے کہ بچی کے پیشاب میں غسل شدید ضروری ہے اور بچے کے پیشاب میں غسل خفیف کافی ہے۔ فرق کی وجہ، بچی کے پیشاب میں چکناہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے غسل شدید کی ضرورت ہے، جبکہ بچے کے پیشاب میں چکناہٹ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے غسل خفیف بھی کافی ہو جاتا ہے۔ باب فی بول ما یؤکل لحمہ، یہ باب ہے اس چیز کے پیشاب کے بیان میں کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس جانور کے پیشاب کے بیان میں
کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بأس ببول ما اکل لحمہ، کوئی حرج نہیں اس کے پیشاب، اس جانور کے پیشاب میں جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ شیخین اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، اور امام محمد، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ امام صاحب اور شیخین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معقول اللحم جانوروں کا پیشاب نجس ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے، جبکہ امام محمد، امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ان کا پیشاب پاک ہے۔ ہماری دلیل حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہے پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پیشاب عام ہے، ہر قسم کے پیشاب کو شامل ہے، معلوم ہوا کہ ناپاک ہے، اور ان حضرات کی دلیل یہی حدیث ہے لا بأس ببول ما اکل لحمہ، اس جانور کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر نجاست غلیظہ کی نفی ہے، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا جو پیشاب ہے اس میں نجاست غلیظہ نہیں ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے لا بأس ببول ما اکل لحمہ، اس جانور کے پیشاب میں، ان جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں ان جانوروں کے پیشاب میں نجاست غلیظہ کی نفی ہے، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ ایسے جانوروں کا جو پیشاب ہے اس میں نجاست غلیظہ نہیں، نجاست خفیفہ ہے۔ باب فی نجاست الروث، یہ باب ہے لید کی نجاست کے بیان میں۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، فامرنی، پس مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں لاؤں ان کے پاس 3 پتھر، فوجدت حجرین، تو میں نے پائے 2 پتھر، والتمست الثالث، اور میں نے تلاش کیا تیسرا پتھر، فلم اجد، پس میں نے نہیں پایا، فاخذت روثۃ، تو میں نے ایک لید لی، فاتیتہ بہا، تو میں وہ ان کے پاس، وہ آپ کے پاس لے آیا، فاخذ الحجرین، تو لے لیا 2 پتھروں کو، والقى الروثۃ، اور پھینک دیا لید کو، اور فرمایا ھذا رکس، یہ گندگی ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ تثلیث یعنی استنجا کے لیے 3 پتھروں کا استعمال واجب ہے یا مستحب۔ احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں مستحب، شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں واجب ہے۔ تثلیث یعنی استنجا کے لیے 3 پتھروں کا استعمال احناف اور مالکیہ کے نزدیک مستحب ہے، اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک واجب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو استنجا کرے فلیوتر، پس چاہیے کہ طاق مرتبہ عدد استعمال کرے، یعنی طاق پتھر استعمال کرے، مل جائیں تو ٹھیک ہے، ومن لا فلا حرج، نہ ملیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر یعنی کوئی نہ کرے طاق مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں 3 پتھروں کا ذکر ہے استنجا کے استعمال کے لیے۔ جواب یہ ہے کہ وہ احادیث استحباب پر محمول ہیں۔ ہماری دلیل حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہے جو استنجا کرے پس چاہیے کہ طاق عدد پتھروں کے لیے استعمال کرے، جو کرے تو ٹھیک ہے اور جو نہ کرے تو فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں 3 پتھروں کے استعمال کا ذکر ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ حدیثیں استحباب پر محمول ہیں۔